فرمایا انس ایک بات تو بتا، لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا علی پہلی مرتبہ جب آیا تو نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ علی جب پہلی بار آیا نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ عرض کیا بندہ نواز، میرے دل میں کھٹکا لگا ہوا تھا، شاید کوئی میرے خاندان کا بندہ آ جائے، یہ آزاد مجھے ہی مل جائے۔ میرے حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں انس، ہر بندے کو اپنی قوم کو پیاری ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی برادری پیاری ہوتی ہے۔ حضور نے اپنے صحابی کا عذر قبول فرمایا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، حضور نے بالکل غصے کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے کتاب سازی الحمدللہ آج پہلی مرتبہ پاک و تشریف سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے ہزاروں شہید نے حفاظ، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، ایک اللہ کی ولی ہیں، زیارت کریں، صف اول میں بیٹھے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، آج آپ نے میرے پاس یہ قیمتی ٹائم دیا۔ آپ دعا بھی فرمائیں، استاد دین کے بارے میں بتائیں، دین کے مریض ہیں۔ اللہ پاک پنجتن پاک کی صدقے سے زندہ استاد کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو ساتھ ساتھ کی موجودگی میں بتایا تو ہمارا ہونے والا ہے، بس میں ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو جب حضور نے اپنے صحابی کا عذر قبول فرمایا تو اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں تبرہ بازیاں کرے یا امہات المومنین کے بارے میں اس طرح کے سخت جملے بولے۔ یا جب امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو کہا ٹھیک ہے، اب کون ہوتا ہے جو کسی آدمی کھڑا ہو کے جناب صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرے؟ نہیں، کسی کو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسی باتیں کرنے کے عادی ہیں وہ اپنی زبان پہ لگام ڈالیں، مگر نہ صحابہ کے نوکر بھی اور پنجتن پاک کے نوکر موجود ہیں تو جو ان کی زبانوں میں لگام ڈال دیں گے، اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے صحابہ کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات بولے۔ آگے چلیے، یہ تو حضرت علی پاک کی شان ہے۔ اب شان بیان کرتا ہوں سیدہ خاتون جنت، شہزادی کونین، ملکہ جنت، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔